السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ کی جانب سے ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں مسجد نبوی کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بارے میں مکمل وضاحت کی گئی۔ گزشتہ 5.5 صدیوں میں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ اور آپ کے 2 اصحاب کی قبریں ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری سے متصل ایک اور دیوار ہے جو 5 دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی، اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 دیواری کے گرد ایک اور 5 دیواروں والی فصیل ہے۔ اس 5 کونوں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے۔ یہ سب دیواریں بغیر دروازے کے ہیں، لہذا کسی کے ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ روضہ رسول کے اندر سے زیارت کرنے والے بھی اس 5 کونوں والی دیوار پر پڑے پردے تک ہی جا پاتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے والے عام زائرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوراخوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ سکتا ہے جو حجرہ شریف کی 5 دیواری پر پڑا ہوا ہے۔ اس طرح سلام پیش کرنے والے زائرین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے درمیان گو کہ چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن درمیان میں کل 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں۔ ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری ایک اور 5 دیواری، اور چوتھی وہ 4 دیواری جو کہ اصل حجرے کی دیوار تھی۔ گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا، سوائے 2 مواقع کے۔ ایک بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ نور الدین ابو الحسن الصمودی کے بیان کے مطابق وہ خود مسجد نبوی میں قبلہ کا رخ جنوب کی جانب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ایک بڑے ہال کمرے میں ہے۔ بڑے ہال کمرے کے اندر جانے کا دروازہ مشرق کی جانب ہے، یعنی جنت البقیع کی سمت۔ یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اس دروازے سے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب ہے۔ اس کے پیچھے ان کی چارپائی یعنی سریر ہے۔ العربیہ ویب سائٹ نے محقق محی الدین الہاشمی کے حوالے سے بتایا کہ ہال کمرے میں روضہ مبارک کی طرف جائیں تو سبز غلاف سے ڈھکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے۔ 1346 ہجری میں شاہفات کے دور میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا۔ اس سے پہلے ڈھانپا جانے والا پردہ 1370 ہجری میں شاہ عبدالعزیز آل سعود کے زمانہ میں تیار کیا گیا تھا۔ مذکورہ دیوار 881 ہجری میں اس دیوار کے اطراف تعمیر کی گئی جو 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کی تھی۔ اس بند دیوار میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ قبلے کی سمت اس کی لمبائی 8 میٹر، مشرق اور مغرب کی سمت 5 سے 6 میٹر، اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر 14 میٹر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 91 ہجری سے لے کر 881 ہجری تک تقریباً 8 صدیاں کوئی شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا۔ اس کے بعد 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کے بوسیدہ ہو جانے کے باعث ان کی تعمیر نو کرنا پڑی۔ اس وقت نامور مورخ اور فقیہ علامہ نور الدین ابو الحسن الصمودی مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہیں ان دیواروں کی تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں 14 شعبان 881 ہجری کو 5 دیواری مکمل طور پر ڈھا دی گئی۔ دیکھا تو اندر 4 دیواری میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھی، چنانچہ وہ بھی ڈھا دی گئی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اب وہ مقدس حجرہ تھا۔ مجھے داخلے کی سعادت ملی۔ میں شمالی سمت سے داخل ہوا۔ خوشبو کی ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے رسول اللہ اور آپ کے دونوں خلفاء کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا۔ اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی تھی جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوئے ہیں۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ میری پوری توجہ 3 قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں سطح زمین کے
तकरीबन बराबर थी, सिर्फ एक जगह ज़रा सा उभार था। ये शायद हज़रत उमर की कब्र थी। कब्रों पर आम सी मिट्टी पड़ी थी। इस बात को 5 सदियाँ बीत चुकी हैं, जिनके दौरान कोई इंसान इन मोरमंद और मुस्तहकम दीवारों के अंदर दाखिल नहीं हुआ। अल्लामा नूरुद्दीन अबुल हसन असमहूदी ने अपनी किताब वफ़ाउल वफ़ा में हुज्र नबवी का जिक्र करते हुए तहरीर किया है कि इसका फर्श सुर्ख रंग की रेत पर मबनी है। हुज्र नबवी का फर्श मस्जिद नबवी के फर्श से तकरीबन 60 सेंटीमीटर नीचे है। इस दौरान हुज्रे पर मौजूद छत को ख़त्म करके इसकी जगह टैग की लकड़ी की छत नस्ब की गई, जो देखने में हुज्रे पर लगी मुरब्बा जालियों की तरह है। इस लकड़ी के ऊपर एक छोटा सा गुंबद तामीर किया गया है, जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है और ये गुंबद खदरा के ऐन नीचे वाक़ है। ये सब मालूमात मारूफ किताब वफ़ाउल वफ़ा बे-इख़बार दारिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के मुअल्लिफ़ नूरुद्दीन अबुल हसन असमहूदी ने अपनी मशहूर तसरीफ़ में दर्ज की हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। सिर्फ आप ही पढ़कर आगे ना बढ़ जाएं, बल्कि ये तहरीर सदक़े जारिया है। शेयर करके बाकी अहबाब तक पहुँचाइए। शुक्रिया। इसमें आपका बमुश्किल 1 लम्हा सर्फ होगा, लेकिन हो सकता है इसमें 1 लम्हा की उठाई हुई तकलीफ़ से आपकी शेयर करदा तहरीर हज़ारों लोगों के लिए ईमान में ताज़गी का बाइस हो। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।